جب ہجرت کا حکم ہو اور کب اللہ کے نبی تشریف لے آئے، فرمایا کہ مکے والوں کی امانتیں لے، میں نبی کے بستر پر سو جا۔ یہ امانتیں کس کی ہے؟ یہ امانتیں مکے والوں کی ہے، یہ امانت ابو جہل کی ہے، یہ امانت ابو لہب کی ہے، یہ امانت کفاران مکہ کی ہے۔ جمعہ پڑھنے آنے والوں نبی پر ایمان نہیں لاتے، لیکن انہیں خبر ہے کہ مکے میں اگر کوئی دیانتدار اور امین ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے، کہ مکے میں اگر کوئی دیانتدار اور امین ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مکے والے اپنی امانتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں۔ فرمایا میں ہجرت پر جاؤں، مکے والے یوں نہ کہیں گیا ہماری امانتیں اپنے ساتھ لے گیا، علی امانتیں لے میں نبی کے بستر پر سو جا۔ یہ مکے والے آئے، یہ امانتیں ان کے حوالے کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کی امانتیں لی۔ دوستو آج میں اور آپ بھی غلام محمد ہیں، میں نے اور آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن حالت یہ ہے کسی کو 1500 روپیہ ادھار دے دو، واپس لینے کی امید نہ رکھو، واپس لینے کی امید نہ رکھو۔ وہ ایک ساتھی کہہ رہا تھا میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، 5000 روپے ادھار دیے ہفتے کے نام پر، کہنے لگا کئی مہینے گزر گئے واپس ہی نہیں کرتا۔ مجھے کہنے لگا فلاں آپ کا جاننے والا ہے، 5000 روپے ادھار لیے واپس نہیں کرتا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا فلاں آدمی سے آپ نے پیسے ادھار لیے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ ہفتے کے نام پر لیے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ واپس کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اس نے واپس لینے تھے تو مجھے ادھار دیے کیوں تھے؟ یعنی کوئی آپ کے کام آ جائے تو واپس لینے کی امید نہ رکھے۔ یہ مسجد سے جوتیاں، ٹوٹیاں، بیٹریاں، یہ موبائل کے چھیننے والے، یہ موٹر سائیکل کے چھیننے والے، یہ لوٹنے، تباہی اور بربادی کرنے والے، یہ کولی، ہندو، کراڑ، بھیل نہیں، مسلمان ہے، مسلمان۔ دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے، پورا سندھ بدامنی کا شکار ہے، ہر طرف رات میں چین نہیں، دن میں چین نہیں۔ لوٹنے والے اپنی جگہ لوٹتے ہیں، اور یہ تھانے دار اور یہ پولیس والے یہ اپنی جگہ لوٹتے ہیں۔ وہ 2 دن پہلے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ چکر لگاتے ہیں دکانوں پر، ہفتہ باندھ رکھا ہے، کسی کا 1000 ہے، کسی کا 2000 ہے، مارکیٹ اور بازاروں سے تھانے والوں نے، انہیں کی تنخواہ نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، سب ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ بن گیا ہے کہ لوٹو، وصول کرو۔ آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ ظلم ایک حد تک چلتا ہے، غربت ہے، تباہی بربادی ہے، مہنگائی ہے، اور اس کے اندر حالت یہ ہے کہ جب آپ تھانے دار ہو کر، ایس ایچ او اور پولیس والے ہو کر اس کی جیب سے نوٹ کھسیٹیں گے تو ظاہر ہے کہ عوام کی جیب سے نوٹ چھینے گا، اور پھر جو معاشرے کی صورتحال ہوگی آپ کو بھی خبر ہے اور مجھے بھی خبر ہے۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امن نہیں ہے، امن نہیں ہے تو یہ لوٹنے والے، چوری کرنے والے، دھاڑا مارنے والے، لوٹ کھوٹ کرنے والے، یہ ہندو کراڑ کولی بھیل نہیں، یہ مسلمان ہے۔ حضرت علی کو فرمایا علی مکے والوں کی امانتیں لے، میں نبی کے بستر پر سو جاؤ۔ جمعے میں آنے والوں، میرا تیرا نبی بھی امین ہے، اور تیرے اور میرے نبی کے
ایک ایک صحابی امین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت لی، نبی کے بستر پر سو گئے۔ تم سمجھ رہے ہو یہ خالی بستر ہے؟ جمعے میں آنے والوں، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ساری کائنات کے بادشاہوں کے محلات ایک طرف اور نبی پاک کا بستر مبارک ایک طرف۔ یہ وہ بستر ہے جس پر جبریل امین بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت لی، سرور کائنات امام الانبیاء کے بستر پر سو گئے۔ ہجرت والی رات ہے، سارے مکے کے کافر چاروں طرف کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں، مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، چاروں طرف کھڑے ہیں۔ ارادہ یہ ہے نکلنے نہ پائے، جو ہی نکلے قتل کر دو، نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دو، نبی کو قتل کر دو۔ نہ یہ رہے گا، نہ اس کی دعوت رہے گی، نہ یہ رہے گا، نہ اس کا قرآن رہے گا۔ چاروں طرف کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کھڑا ہے، عتبہ اور شیبہ کھڑے ہیں، کفاران مکہ کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت لی، نبی کے بستر پر سو گئے۔ اللہ نے حکم دیا، محبوب ہجرت کر چل۔ کہا الہی کیسے چل؟ چاروں طرف کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں، کیسے نکلوں؟ چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کہا میرے محبوب مٹی اٹھا، ان کی طرف پھینک دے، پھینکنا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں میں پہنا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے مٹی اٹھائی، باہر کھڑے دشمن کی طرف پھینک دی۔ اللہ کا قرآن کہتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر انہوں نے بنائی، ایک حکم رب نے جاری کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی، کہا مدارس دینیہ، حیران ہوں میں، ملک کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے تیرے اور میرے آباء و اجداد گھر بار قربان کر دیا، اور یہاں یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی ہماری مرضی سے ہوگا، جو ہم چاہیں گے، ہم کہیں گے وہ ہوگا۔ 75 سال ہو گئے، کتنے؟ 75 76 سال اول سے لے کر آج تک زور لگا رہے ہیں کہ گورے انگریزوں کی وفاداری ہے، کالے انگریز کریں گے۔ تمہارا حافظہ کمزور ہوگا، مجھے یاد ہے یہ 8 فروری جو گزشتہ سال گزرا انتخابات سے پہلے، سندھ والا کہہ رہا تھا پنجاب والا چور ہے، کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا؟ بات غلط ہے صحیح ہے؟ پنجاب والا چور، اور پنجاب والا کہہ رہا تھا سندھ والا اتنا بڑا چور کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں۔ پنجاب والا کہہ رہا تھا سندھ والا چور، اور سندھ والا کہہ رہا تھا پنجاب والا چور۔ 8 فروری گزرا، دونوں نے ہاتھ ملایا کہ ایک چور صدر ہے، دوسرا چور وزیر اعظم ہے۔ تو بات غلط ہے صحیح ہے؟ ایک چور صدر، دوسرا چور وزیر اعظم۔ کہ مدارس بل یوں نہیں ہوگا جی، یوں ہوگا جی، اعتراض ہے جی، فنا ہے جی۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اپنے بڑے جو ان کے انگریز اور آقا کہتے ہیں اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ توجہ کرو، آج ممبر پر بوضو بیٹھا ہوں، اللہ تمہیں اور مجھے دکھائے، یہ لاکھ کوشش کرے کہ مدرسہ نہ رہے، مدرسہ نہ رہے، مدرسے کی آزادی اور خود مختاری نہ رہے،
لیکن رب محمد کی قسم مدرسہ بھی رہے گا اور مدرسے کی آزادی بھی رہے گی آواز بلند کرو انشاءاللہ غلامان محمد آواز بلند کرو انشاءاللہ مدرسہ بھی رہے گا اور مدرسے کی آزادی بھی رہے گی تم لاکھ کوششیں کرو ارے آج کوئی اپنی صدارت بچا رہا ہے کوئی اپنی وزارت بچا رہا ہے ایک ہی مرد مجاہد ہے مفتی محمود کا بیٹا جو چاند ہتھیلی پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ ناموس رسالت ختم نبوت مدارس کا دفاع یہ ہماری اولین ترجیح ہے ہم جان تو دیں گے لیکن مدارس اور مدارس دینیہ کا دفاع کر کے رہیں گے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ 80 سال کی عمر ہے لیکن صرف اللہ کے دین کے لیے خدا کے قرآن کی سربلندی کے لیے اگر مدارس دینیہ کی قیادت اور جمعیت علماء کی قیادت نے آواز دی آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ دو چار نے انشاءاللہ کہہ کر فرض کفایہ پورا کر دیا ایسی انشاءاللہ ہو کیونکہ میرے ہاں لکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور نوٹ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں تو لکھنے والے اور نوٹ کرنے والے ذرا لکھ کر اور نوٹ کر کے لے جائیں کہ غلامان محمد بیدار ہیں آپ مدارس دینیہ اور جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ چاروں طرف دشمن کھڑا کہا کیسے نکلوں مٹی اٹھا ان کی طرف پھینک دے جمعے میں آنے والوں میری طرف توجہ کرو سرور کائنات امام الانبیاء نے مٹی اٹھائی دشمن کی طرف پھینک دی ابو جہل کی آنکھ میں گئی ابو لہب کی آنکھ میں گئی عتبہ شیبہ کی آنکھ میں چلی گئی یہ سارے آنکھیں پسر رہے ہیں اور سرور کائنات امام الانبیاء انہی کے درمیان سے ہجرت پر تشریف لے جا رہے ہیں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی بوڑھی اس نے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا ابو جہل کو کہنے لگی کم بخت جس کے لیے ساری رات کھڑا رہا وہ گیا جس کے لیے ساری رات کھڑا رہا ابو لہب سے ابو جہل کہنے لگا دیکھ یہ اچھی حرکت نہیں کی تو نے میری آنکھ میں مٹی ڈالی اسی لیے ڈالی ہے تو نے ابو لہب کہنے لگا تو نے ڈالی ہے یہ کہنے لگا تو نے ڈالی ہے اور محمد قریب لائے اور فرمایا ابو بکر آجا اللہ نے ہجرت کا حکم سبحان اللہ ابو بکر آ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لائے رات ہے کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں ابو بکر ساتھ نہیں چلتا کہا میرے جیسے ہزار آگے چلتا ہوں کبھی پیچھے چلتا ہوں کبھی دائیں چلتا ہوں کبھی بائیں چلتا ہوں غار ثور آگے چلتے چلتے غار ثور پر کیسے چڑھیں گے آقا میں ابو بکر کے کاندھے موجود ہیں آپ کو سواری کی کیا ضرورت ہے کاندھوں پر بٹھایا غار ثور پر چڑھا غار کے قریب آیا کہنے لگا میری جان آپ پر قربان اندر تشریف لائے اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ کی توجہ ہے غار ثور میں جب اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی جھولی میں سر رکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے رحم میں قرآن مجید کھلنا ہوا دوستو جب آمنہ کا حجرہ منور ہو سکتا ہے تو غار ثور منور کیوں نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں جھولی میں سر مبارک کہتے ہیں ابو بکر میں جنت نہیں ملے گی ارے جنت کہاں اور محمد عربی کی ذات اقدس کہاں ایسی ہزاروں جنت
میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم کہتے ہو جنت نہیں ملے گی. ارے اللہ نے تو نبی کو ابو بکر کی جھولی میں لٹایا. ابو بکر تو نبی کا ہے, نبی تیرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فرمایا ابو بکر دیکھ, دیدار کر سرور کائنات امام الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں سر مبارک ہے. کہا دیکھ اور دیکھ اور دیکھ, آنکھ تیری ہے, چہرے انور میرے محبوب کا ہے. وری وری دیکھ, توجہ ہے, وری وری دیکھ, پھر دیکھ, پھر دیکھ. دیکھنے والوں نے دیکھا. اگلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھنے والوں نے خوب دیکھا, دیدار کرنے والوں نے خوب دیدار کیا, لیکن جمعے میں آنے والوں جیسا میرے ابو بکر نے دیکھا ویسا کسی نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سانپ نے کاٹنا شروع کیا, ہلتے نہیں, ہلوں نیند خراب نہ ہو جائے, ہلوں نیند خراب نہ ہو جائے. تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے چہرے انور پر گرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, کہو سبحان اللہ, کہ جھولی میں آقا کا سر مبارک ہے اور تکلیف سے ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, نبی کے چہرے انور پر گرے ہیں. آقا نے آنکھ مبارک کھولی, ابو بکر تجھے کس چیز نے پریشان کیا؟ آقا کوئی چیز ہے جو میرے پاؤں میں کاٹ رہی ہے. ابو بکر دکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا, زخم ہے, سانپ نے کاٹا ہے. جو میں آنے والوں میرے آقا نے لو میں دہن لیا. یہ وہی لوہا میں دہن ہے, علی کی آنکھ میں لگے, علی کی آنکھ روشن ہو جائے. یہ وہی لوہا میں دہن ہے, ابو بکر صدیق کے پاؤں میں لگے. فرمایا میرا پاؤں, میرا زخم ایسے ہو گیا جیسے کسی نے کاٹا کوئی نہ تھا. یہ وہ لوح دہن ہے. توجہ کرو, کلمے کنویں میں جائے, کنویں شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. یہ وہ لوح دہن ہے. توجہ کرو, یہ وہ لوح دہن ہے. دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دشمن اعلان کر دیا 1000 گھوڑے ملیں گے, 100 گھوڑے ملیں گے, اونٹ ملیں گے, لاؤ ڈھونڈ کر. اوہو, پورا مکہ دوڑا ہوا ہے, نکلا ہوا ہے, تلاش کرو, تلاش کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو بتا گئے ہیں. توجہ کرنا. کہا اسماء تم نے کھانا تیار کرنا ہے, عائشہ تجھے بہن کا ہاتھ بٹانا ہے. اپنے بیٹے کو کہا تجھے یہ کھانا لانا ہے, اکیلا نہ آنا, بکریوں کو چراتے ہوئے آنا. میں ابو بکر تو نبی کی خدمت میں ہوں, لیکن میں ابو بکر کا گھرانہ بھی پاک نبی کی خدمت کرے اور پاک نبی کی خدمت میں لگا رہے. پورا گھرانہ, بچیاں, بیٹیاں, بیٹے, اولاد. توجہ کرو, یہ سارا گھرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار تک آ گئے, غار تک آ گئے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ 3 دن گزر گئے, ملا نہیں. کہاں گئے؟ نہ ابو بکر ہے, نہ سرور کائنات امام الانبیاء ہے. ادھر داخل ہوئے, کہا بستر بھی وہی ہے, چادر بھی وہی ہے. حضرت علی کے قریب آئے, علی تو نبی کے بستر پر سویا ہوا, بتا نبی کہاں گیا؟ حضرت علی نے فرمایا مکے والوں تمہاری امانتیں میں علی کے حوالے, اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے. اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے ہے. چاروں طرف سے ڈھونڈ رہے ہیں, جانے نہ پائے, جانے نہ پائے. غار کے سوراخ, جو غار کا دانا اور سوراخ ہے, وہاں سے نظر آ رہے ہیں. ابو جہل, ابو لہب کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا بالکل قریب آ گئے. آقا
یہ نیچے دیکھیں گے میں اور آپ غار میں نظر آ جائیں گے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ نیچے دیکھیں گے میں اور آپ نظر آ جائیں گے. اللہ کے قرآن کی عظمت پر میں قربان کہو سبحان اللہ. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو تھے غار میں، ایک ابو بکر، ایک اللہ کے نبی. ایک اللہ کے نبی، ایک ابو بکر. آقا یہ ابو جہل کے پاؤں ہیں، یہ ابو لہب کے پاؤں ہیں. آقا ڈرتا ہوں، یہ نیچے دیکھیں گے ہم نظر آ جائیں گے. دوست توجہ کریں، کیوں نہیں فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتا ہے، میں نبی تیرے ساتھ ہوں. ابو بکر کہ یا رسول اللہ مدد میں ساتھ ہوں تیرے. قرآن سچا ہے نہیں ہے؟ آپ بولتے نہیں. اللہ کا قرآن سچا ہے نہیں ہے؟ سچا ہے. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر میں نبی تو ابو بکر غم نہ کر، ایک تو ہے ایک میں ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. باول ولد کہو سبحان اللہ. باول ولد کہو سبحان اللہ. ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ان اللہ معنا، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمارے ساتھ ہے. بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. میں رب کی قدرت پر قربان، دکھانے پر آئے ہزاروں میل دور فاروق اعظم کو ساریت الجبل، جبل کا پہاڑ دکھائے، اور نہ دکھانے پر آئے نیچے غار میں، نہ دکھائے. یہ صرف رب کی مرضی، صرف رب کی مرضی ہے. ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ دو تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، ایک ابو بکر تھے. دونوں محبت کرنے والے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے. لا تحزن، غم نہ کر، میں رب تمہارے ساتھ ہوں، میں خالق اور مالک، میں پروردگار تمہارے ساتھ ہوں. لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہجرت والی رات میں نے کہا کلمہ پڑھنے والوں میں ابو بکر اول ہے، ایمان لانے والوں میں ابو بکر اول ہے. لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے مار کھانے والوں میں میرا ابو بکر اول ہے. مکے کی گلی گلی میں خدا کا قرآن پہنچانے میں میرا ابو بکر اول ہے. سنو، ہجرت والی رات نبی کو کاندھے پر بٹھا کر غار میں لے جانے میں میرا ابو بکر اول ہے. جھولی میں لٹا کر نبی کو آرام کرانے میں میرا ابو بکر اول ہے. غار میں نبی کی حفاظت اور چوکیداری کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے. ادھر ابو جہل آیا ہے، کہنے لگا یہ کہیں نہیں گئے ہوں گے، اگر گئے ہوں گے تو ابو بکر کے گھر گئے ہوں. آیا، آ کر سیدہ اسماء جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، پوچھا تیرا ابا کہاں گیا؟ کہا ہمیں خبر نہیں کہاں گیا. زوردار تھپڑ سیدہ اسماء کے چہرے پر مارا ہے، وہ گری ہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک پتھر سیدہ اسماء کے ماتھے پر لگا ہے جس سے بڑا گہرا زخم آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے خالی قربانی نہیں دی، میری محبت میں تیرے گھرانے نے بھی قربانی دی. اس لیے فرمایا ابو بکر ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے، جنت تو ابو بکر کی طلبگار. فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک واحد ابو بکر ایسا ہے جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے اندر سے جنت میں آ جا، ابو بکر میرے اندر سے جنت میں آ جا، ابو بکر میرے اندر سے جنت میں آ جا.
اور اس کے مرتبے اور شان کو میں کیا بیان کروں؟ اللہ کے نبی کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ کی توجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جبریل امین تشریف لائے ہیں. اچھا آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ابو بکر اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم اس رب سے راضی ہے ناراض ہے؟ کیا کہنا اس کی شخصیت کا، کیا کہنا اس کی عظمت کا، جسے رب کہے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے ناراض ہے. دوستو میں نے کہا محبت کرنے والے بڑے ملیں گے، غمگسار بڑے ملیں گے، پیروں کے مرید بڑے ملیں گے، لیڈروں کے کارکن بڑے ملیں گے، محبت کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن پوری کائنات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کرنے والا پوری کائنات میں نبی سے کوئی نہ ملے گا. اول ہے ایمان لانے والوں میں، اول ہے ہجرت کرنے والوں میں، اول ہے سارے سور میں، اول ہے. احد میں آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز ذکر کروں گا کہ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیسی محبت اور وفاداری کی ہے. دوستو خدا کے لیے صبح سے شام تک مختلف چیزیں موبائل پر دیکھتے ہو، وہاں کبھی کبھی شان صدیق اکبر کو پڑھو، کبھی مطالعہ کرو، دیکھو یہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان اور کس مرتبے کا انسان تھا، کس عظمت اور کس بلندی والا انسان تھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام اہل بیت کا سچا اور پکا غلام بنائے، آقا کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ